السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج الحمدللہ ہم سورہ توبہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 10ویں اور 11ویں سپارے میں ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں۔ اس کا ترتیب کے حساب سے قرآن مجید میں نمبر 9 ہے، جبکہ نزول کے حساب سے اس کا 113 نمبر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ 113 کا مطلب یہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اور صورت نازل ہوئی، یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ نام اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک توبہ ہے اور دوسرا البرات۔ توبہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لیے ہے کہ اس کے آغاز میں ہی مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، باقی 113 صورتوں کی شروع جو ہے وہ بسم اللہ سے ہو رہی ہے۔ یہ واحد صورت ہے اس میں اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہو رہا۔ صورت کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کی متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا تون لینے اور ویسا ہی محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط کی اور اس کا اہتمام کیا۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی۔ یہ مکہ فتح ہونے کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو مباحث ہیں جن پہ بحث کی گئی ہے وہ ہے کہ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر قافلہ مکہ روانہ کیا، تو اس صورت کا ایک حصہ نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حصہ دے کر ان کے پیچھے روانہ کیا حضرت ابوبکر کے پاس، تاکہ حج کے موقع پر عام اعلان کر دے۔ پہلا حصہ صورت کے شروع ہونے سے رکوع نمبر 5 تک ہے۔ اس میں مشرکوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ پچھلے معاہدے ختم کر دیے ہیں، اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، یا تو مسلمان ہو کر اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ یا جزیرہ عرب سے باہر چلے جاؤ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ اس اعلان سے عرب میں بت پرستی کا ہاتھ ہو گیا۔ دوسرا جو اس میں بحث جس پہ کی گئی ہے رکوع 6 سے رکوع 9 تک ہے۔ روم کی عیسائی سلطنت مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر اس کو دبانے کی تیاری کر رہی تھی، اس کے متعلق خبریں اور ہدایات دی گئی ہیں۔ تیسرا جو اس موضوع جس پہ بحث کی گئی ہے وہ رکوع 10 سے آخر صورت تک ہے، کہ مسلمانوں کو منافقین سے الگ اور ان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانا زجر و توجیہ کی گئی ہے، اور صادق ایمان مسلمانوں کو ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہوا ہے۔ اس صورت میں جو موضوعات آئے ہیں وہ پہلا ہے جو میجر موضوع ہے اس کا، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ دوسرا ہے اسلامی جہاد کے مقاصد کیا گیا ہے، اور تیسرا ہے جہاد کرنے والوں کی خوبیاں کیا کیا ہے، اور چوتھا ہے جہاد کن لوگوں کے خلاف کرنا چاہیے، اور پانچواں جہاد کے آداب کیا ہے۔ جہاد کے آداب کیا ہیں۔ اس صورت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا ہے کفار و مشرکین، ان کا بڑے تفصیل سے ذکر ہے۔ دوسرا اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذکر ہے، اس میں ان کے متعلق بات کی گئی ہے۔ تیسرا ہے مومنین اور صادقین و مخلصین کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور چوتھا منافقین کے بارے میں کھل کے بات کی گئی ہے، کیونکہ منافقین جو ہیں یہ کفار و مشرکین سے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، بیچ میں گھسے ہوتے ہیں، گھر کے بیدی ہوتے ہیں، یہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان کی 60 سے زیادہ خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صورت میں منافقین کی جو خصلتیں ہیں، جو ان کی بری عادات ہیں، ان کی 60 سے زیادہ خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 55 کے قریب آیات منافقین متعلق ہیں۔ تو یہ کل 129 آیات ہیں صورت میں، جن سے 55 آیات اچھا بلا حصہ بنتا ہے یہ۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں۔ یہ سورہ توبہ بڑی اہم صورت ہے۔ یہ اسٹریٹجی کے حساب سے، سمجھنے کے حساب سے، اسلام کے حساب سے کس طرح کیا کیا کچھ ہونا چاہیے، اور بڑی 2 ٹوک باتیں ہیں اس میں۔ اس کو سمجھنا چاہیے، خود پڑھیں، ایک عقائد کو دیکھیں، اس کے مطابق سمجھیں، باقی چیزوں کو کریں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ توبہ بہت، اور چونکہ یہ آخری صورتوں میں سے 113 نمبر صورت ہے، یہ آخری دور میں نازل ہوئی، تو بالکل اس کے بعد تو یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ کیا اسلام میں کیا کرنا ہے اور کیسے اس کا ہونا ہے، غلبہ ہونا ہے، باقی اس میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کو توجہ دینی ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھ کے پھر انشاءاللہ اس کے مطابق اپنے عقائد و اعمال درست کرنے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔